अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम व्यूअर्स को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशबाश रखे। हमारा जो गुज़श्ता प्रोग्राम था वो हमने यहाँ पे इख्तिताम पजीर किया था कि कितने खुशबख्त हैं वो लोग जो अली अलैहिस्सलाम के ज़ेर साया ज़िंदगी बसर करते हैं। मुनाफिकीन के चेहरों से अफसरदगी टपकने लगी, मुसलमान के घरों में मसरत की शादियाने बजने लगे। वो शहर जो अली अलैहिस्सलाम की मुहाफ़िज़त में हो उसको कोई खौफ हरास नहीं। हमने कहा था कि दूसरे दिन हम ये बयान करेंगे कि दूसरा साजिशी मंसूबा। इस सिलसिले में मुनाफिकीन ने जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया वो ये था कि मशहूर कर दिया कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम से नाराज़ हो गए। इसी वजह से उन्होंने उन्हें मदीने में छोड़ दिया है। इस वजह से उनको अपने साथ जंग में लेकर नहीं गए, वरना अब तक तो कभी ऐसा मौका ना आया था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हमराह लेकर न गए हों। मकसद ये था कि इस ज़रिए से हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मदीने से निकाल बाहर करें और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रवाना कर देते हैं और इनकी गैर मौजूदगी में अपना नापाक मंसूबा रूबा अमल लाएं। ये वही थे कि जो इस इंतज़ार में थे कि जब कोई नहीं होगा मर्द मदीने में तो हम लूट मार करेंगे, ख़वातीन की इज़्ज़तों को तार तार करेंगे। ये भी मुनाफिकीन ही की एक किस्मों में से थे, लेकिन इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। हर एक मुनाफिक गोशो किनार में इस खबर को दूसरे तक पहुँचाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता खबर फैल गई जंगल की आग की तरह। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुँची। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने बर्क रफ्तार घोड़े पर सवार हुए और जनाब रसूल खुदा की खिदमत में, जो कि अभी मदीने से ज़्यादा दूर नहीं गए थे, जाकर शरफ़याब हो गए। जानिसारान इस्लाम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आमद को एक नई बात के तौर पर महसूस किया। इनके एहसास तजस्सुस तरफ़ा व ताज़ा को तहरीक मिली। हर एक जानना चाहता था कि अली अलैहिस्सलाम किस मकसद के तहत आए हैं और ख़िदमत रसूल मकबूल में शरफ़याबी के बाद क्या अर्ज़ करेंगे। उनकी ये तमाम सोचें और शुबहा दुरुस्त थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम शरफ़याब हुए और आदाब व सलाम अर्ज़ करने के बाद पैगम्बर इस्लाम की खिदमत गुजारी में रहने का इश्तियाक ज़ाहिर किया। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, ए अली, तू मेरे साथ वही निस्बत रखता है जो हारून मूसा से रखता था। अंदाज़ा लगा लें, यह हदीस मकबूल तमाम किताबों के अंदर मौजूद है कि हुजूर ने कहा कि तुम मेरे साथ वही निस्बत रखते हो जो हारून को मूसा से थी। यानी हज़रत मूसा के वज़ीर हज़रत हारून थे, लेकिन वो नबी बन गए थे, उनको नबूवत अता कर दी गई थी। यहाँ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला फरमाकर ज़ाहिर कर दिया था तमाम सहाबा के सामने कि तुम्हारी निस्बत वही है, यानी मेरे वज़ीर की तरह। तो अब जब हुजूर कहीं दूर गए होंगे या जाते होंगे तो पीछे कौन संभालता होगा? ज़ाहिर वज़ीर ही संभालता है। तो फरमाए, ए अली, तू मेरे साथ वही निस्बत रखता है जो हारून मूसा से रखता था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं, मुनासिब नहीं कि मैं सफ़र पर रवाना हो जाऊं सिवाय इसके कि तू मेरी जगह खलीफा हो। जब हुजूर चले गए मदीने से, खुद मौजूद होते तो ठीक था, लेकिन अब उनकी जगह कोई खलीफा उनका होना चाहिए था। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को छोड़ के गए। तो हुजूर ने इसका बबांग दहल इजहार किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फ़ौरन वापस पलट आए और सरफराज व पुर इफ्तिखार थे। किश्वर इस्लाम की मजबूती की हिफाजत में मसरूफ़ व मुस्तैद हो गए। आप न सिर्फ मदीने में बल्कि तमाम आलम इस्लाम में रसूलुल्लाह के जानशीन और निगहबान और अमीर मुकर्रर हो चुके थे। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब हारून को जनाब मूसा के साथ कौन सी निस्बत थी ताकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की निस्बत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुतअय्यन हो सके।
تو قرآن کریم اس سوال کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میری خلافت اور جانشینی کرو اور اصلاح کرو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے، نیچے امت کے پاس کسی کو رہنا تھا، کلام پاک کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ واضح کر دیا۔ اگر آج بھی مسلمان نہ سمجھیں کیا کہا جا سکتا ہے؟ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أَشَدَّدْ بِأَزْرِي وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے اللہ میرے اہل بیت میں سے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا اور اس کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر، اور میرے کام یعنی حکومت الہیہ میں اسے میرے ساتھ شریک و شامل کر دے۔ ان آیات مبارکہ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مددگار اور ساتھی تھے، رسالت کے اجرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک کار تھے۔ ان کا ہر حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام امت پر واجب الاطاعت تھا۔ بس حضرت علی علیہ السلام برادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خلیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وزیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور ساتھی ہیں۔ تنفیذ و اجرائے رسالت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک کار ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا ہر حکم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے تمام پیروکاروں پر واجب الاطاعت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جناب ہارون پیغمبر تھے اور حضرت علی علیہ السلام تاجدار ولایت ہیں۔ یہاں چند اہم نکات بیان کر دوں کہ اختتام فرمان پیغمبر میں ایک جملہ خصوصی طور پر غور طلب ہے۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا مناسب نہیں کہ میں اس سفر پر روانہ ہو جاؤں۔ غور کیجیے گا میرے ویورز، سوائے اس کے کہ تو میرا خلیفہ و جانشین ہو۔ اس کی چند ایک توجیحات پیش خدمت ہیں کہ لا ینبغی کا ترجمہ مناسب نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سفر پیغمبر کی مناسبت خلافت علی علیہ السلام کے بغیر کس وجہ سے نہ تھی؟ ممکن ہے مناسب نہ ہونا اس لحاظ سے ہو کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہو جاتے اور حضرت علی علیہ السلام ان کی جانشینی نہ کرتے تو صدر مقام اور مرکز مملکت اسلام کفار و منافقین کے حملے سے دوچار ہو جاتا۔ لہٰذا یہی ہونا چاہیے تھا کہ علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کی جگہ موجود ہوں اور خطرے کے امکان کی صورت میں جلد از جلد مختلف اطراف سے قوت فراہم کر کے خطرے کو دور کر دیں۔ ممکن ہے اس لحاظ سے فرمایا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روم کے ساتھ جنگ میں کسی کمزور پہلو کا احتمال مشاہدہ فرماتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام سے چاہتے ہوں کہ پشت محاذ کو مضبوط کریں، بیک اپ کو مضبوط کریں، تاکہ کسی قسم کی پسپائی کی صورت میں عرب کے کفار و منافقین لشکر اسلام کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے۔ ممکن ہے اس لحاظ سے فرمایا ہو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محاذ جنگ پر فوجی قیادت کی کمک طلب کریں تو ان کا جانشین اس دوران قوت جمع کر کے محاذ جنگ پر بھیج دے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے نا، جتنی ترکیبیں اسلام کی تھیں، جتنی حکمت اسلام کی تھیں، وہ یہاں پر مسلم غیر مسلم قوتیں استعمال کرتی ہیں۔ ممکن ہے اس وجہ سے فرمایا ہو کہ اس جنگ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لیے خطرہ ہو۔ ایک لحاظ سے ممکن تھا کہ رسول اللہ میدان جنگ میں شہید ہو جاتے، جیسا کہ اس سے پہلے روم کے ساتھ جنگ میں لشکر رسول اسلام کے تمام سرداران لشکر شہید ہو چکے تھے، اور ان سے بڑھ کر رسول اللہ کی شہادت کا خطرہ موجود تھا۔ اس لیے بھی کہ آپ ہمیشہ میدان جنگ میں ہوتے تو دشمن کے نزدیک ترین موجود ہوتے تھے۔ شہادت رسول اکرم کا احتمال خلیفہ رسول کی تعیناتی کو لازمی قرار دیتا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بغیر کسی پیشوا کے رہ جائیں۔ اب تو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر یہ احتمال
موجود تھا کہ خدا نخواستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے تو مدینے میں حضرت علی کو چھوڑ کے بتا دیا تھا کہ وہاں پہ میرا خلیفہ میری جگہ پہ موجود ہے، کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ دوسرا خطرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان مبارک کو لاحق تھا وہ ان منافقین کی خفیہ ساز باز سے تھا جو مدینہ پلٹ کر واپس نہ گئے تھے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 12 تھے، صرف 12,000 بھی کہیں تو کم ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ وہ اس سفر کے دوران حضرت کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، جیسا کہ مدینہ واپس پلٹنے کے موقع پر انہوں نے ایسا کام کیا بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کی حفاظت فرمائی اور آپ کے دشمنوں کو نامراد کر کے آپ کی موت کا خطرہ ٹال دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات اور اسباب موجود رہے ہیں۔ کل کا جو ہمارا پروگرام ہوگا بیسیکلی یہ جھوٹ کے ضمن میں تمام چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اور اس میں جھوٹ کے خطرات بھی، دھوکہ دہی اور منافقت، یہ سب ایک ہی معنی رکھتے ہیں، یہ سارے الفاظ مشترک ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے جھوٹ کی جڑ، روح کی پستی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور دعا یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور بالخصوص عالم اسلام میں ایک ہی اسلامی ملک ایران، اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرما رہا ہے، اور ان کے متعلق جھوٹ کا سہارا لے کر ہماری خلیجی سو کالڈ اسلامی مملکتیں اس پر حملہ آور ہیں۔ لیکن کمال حیرت ہے کہ الزام پھر ایران پہ آتا ہے کہ ایران ہم پر حملہ کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں، یہودیوں کو اپنا پہرے دار بنا کے بٹھایا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک اس کی غیب سے جس طرح مدد فرما رہا ہے اسی طرح فرماتا رہے، تاکہ پوری دنیا میں امن قائم ہو، اور ٹرمپ اور نیتن جیسے لوگوں کو اپنی جو ان کی قوم ہے ان کو نجات دے، تاکہ وہ بھی خوش رہیں، دنیا بھی خوش رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔